السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کوئی اپنی زندگی کو اس طریقے سے کامیاب کرنا چاہتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں برابر ہو۔ اب اس کے لیے ایک انسان کو اللہ سے حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ حفاظت کی دعا مانگنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک الفاظ ہے اعوذ بک۔ مینس اس کا یہ ہوتا ہے آئی ایم سیکنگ پروٹیکشن، یا اللہ میں آپ سے حفاظت کی طلب کرتا ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ اب یہ کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ شیطان کے وسوسے سے حفاظت چاہتے ہیں تو آپ یہ بول سکتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان و شر فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے او اللہ، میں آپ سے حفاظت چاہتا ہوں اس غلط چیز سے جو کہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور اس ہر برائی سے جو کہ دنیاوی طور پہ بھی میرے لیے خرابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی میری خرابی کا سبب ہے۔ یہ ہو گئی اللہ سے حفاظت طلب کرنے کی دعا۔ اب آپ حفاظت کسی بھی چیز سے مانگ سکتے ہیں۔ حفاظت مثال کے طور پہ حفاظت چاہیے آپ کو قبر کے عذاب سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو یہ قبر کے عذاب کی دعا ہو گئی، اس سے حفاظت طلب کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو حفاظت چاہیے ہر طریقے کی دنیاوی بیماری سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وصلع الدین وغربۃ الرذال۔ اب یہ جو دعا ہے یہ کسی بھی بیماری، کسی بھی تکلیف، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی چیز اللہ عطا کرے جو ہمارے لیے دنیاوی طور پہ بھی بہتر ہو اور آخرت کے طور پہ بھی بہتر ہو، دنیاوی طور پہ صحت، تو اس کے لیے ایک الفاظ ہوتا ہے دعا میں عافینی کا استعمال کرتے ہیں، اللہم عافینی بدنی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سننے کی بھی سمجھ بہتر ہو اور دیکھنے کی بھی بصارت بہتر ہو، تو اللہم عافینی سمعی، یا اللہ مجھے صحیح سننے کی توفیق دے جو کہ میرے لیے دنیاوی طور پہ بہتر ہو۔ اللہم عافینی سمعی فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے وہ سننے کی سمجھ عطا کر جو میرے لیے دنیاوی طور پہ بہتر ہے اور آخرت کے طور پہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے وہ دیکھنے کی سمجھ عطا کر، تو اس کے لیے اللہم عافینی بصری فی الدنیا والآخرہ۔ اچھا، اللہ سے آپ خیر کی طلب کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک الفاظ ہے اسألک، اللہ میں آپ سے خیر چاہتا ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اچھا، ایک چیز اور، اللہ سے اگر ہم حفاظت کی طلب کرتے ہیں، یہ حفاظت سیف کرنے کے سینس میں ہے، تو سیف کرنے کے لیے ہم ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں نجینی، اللہ مجھے حفاظت عطا کر۔ کس سے؟ آپ دیکھتے ہیں ربی نجینی اہلی ومالی ومسلمین والمسلمات، اللہ مجھے حفاظت عطا کر میرے آل کو، احوال کو
مسلمان کو جو کہ دنیا میں آدمی کے طور پہ ہیں اور عورت کے طور پہ ہیں. اب کس سے؟ ربی نجینی اہلی و مالی و مسلمین والمسلمات من القوم القافرین من القوم المنافقین من القوم الجاہلین من القوم المشرقین. اب ہم نے ہر چیز سے حفاظت کی دعا مانگ لی. ایسی قوم جو کہ منافق ہے، ایسی قوم جو کہ جاہل ہے، ایسی قوم جو کہ مشرک ہے، ایسی قوم جو کہ کافر ہے، ان سبھی سے ہم نے حفاظت کی دعا کی، طلب کر لی اللہ سے. فی الدنیا والآخرہ، جو کہ میرے دنیا میں اور میری آخرت میں حفاظت کا سبب بن جائے. اسی طریقے سے ہر انسان اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہے. مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کیا الفاظ ہوتا ہے؟ مغفر لی. اب مغفر لی کیسے استعمال کیا جائے ہر کسی کے لیے دیکھتے ہیں. ربی مغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یا اللہ سبھی کی مغفرت کر جو کہ دنیا میں ہیں، جو کہ دنیا سے چلے گئے، جو کہ جوان ہیں، جو کہ بوڑھے ہیں، جو کہ عورت ہیں، آدمی ہیں، بچے ہیں، سبھی کی مغفرت کر. آمین. اور یہ ہم جنازے کی نماز میں بھی دعا کرتے ہیں. اس دعا کو میں دوبارہ ریپیٹ کر لوں. اگر کسی کی بھی مغفرت کی دعا کرنی ہے تو ہمیں کیا الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے؟ مغفر لی. ربی مغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یا اللہ مغفرت عطا کر جو اس دنیا میں ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے، جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں ابھی ہیں تو لیکن ہمارے ساتھ یہاں نہیں ہے، جو ہم سے بڑے ہیں، جو ہم سے چھوٹے ہیں، جو آدمی ہیں، جو عورت ہیں، سبھی کو مغفرت عطا کر. آمین. امید کرتا ہوں یہ کچھ دعائیں اور یہ کچھ الفاظ آپ لوگوں کے کام آئیں گے، اور اگر یہ آپ کے کام آتے ہیں تو اس جانکاری کو آگے بھی لوگوں تک شیئر کریں.